اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار، جب تو نے ہمیں سیدھی راہ پر لگا دیا ہے تو پھر کہیں ہمارے قلوب کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا فرما کہ تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، یہ ہماری آج کی جو آیات ہیں وہ ہماری دعا سے ریلیٹڈ ہی ٹاپک ہے، اور اس میں مثال پیش کی گئی ہے ان افراد کی اور ان اقوام کی جو کہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے باوجود بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس سے ریلیٹڈ آیات ہیں جن کا ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ یہ آیات سورہ الاعراف کی ہیں، 175 سے 178 تک، یعنی 175 سے 178 تک کی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پاتا ہے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ یہاں تذکرہ ہے ان اقوام کا، ان افراد کا، یہ معاملہ ہے۔ یہاں مثال پیش کی گئی، نشاندہی کی جا رہی ہے، ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس انسان کا ذکر کریں جو کہ ایک غلطی کر کے اپنے مقام سے نیچے گر گیا۔ یہی تعلق ان اقوام کا بھی ایسی غلطیوں سے ہے، افراد کا بھی ہے۔ یہاں ایک زاہد متقی اسرائیلی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو صاحب کرامت بزرگ تھا اور اس کو علم عطا کیا گیا تھا اور وہ حقیقتوں سے بھی واقف تھا، لیکن اس کو جو مرتبہ عطا کیا گیا تھا، جو بلندی عطا کی گئی تھی، اس نے ان حدود کو توڑ دیا۔ اپنی اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے اس نے منہ موڑا اور شیطان جو اس کے قریب ہی گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اب یہاں غلطی انسان کی اپنی بتائی جا رہی ہے کہ اس نے خود سے اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں اور اپنے گناہ سامنے دکھائے، تبھی شیطان نے اس کا پیچھا کیا، ورنہ شیطان کو نہ وہ کسی کو مجبور کرتا ہے، نہ کسی بندے پر اس کا کوئی اختیار ہے۔ لیکن شیطان جب اس کے پیچھے پڑ گیا پھر اسے برائی کی آخری حد پہ لا کر اس نے اسے چھوڑ دیا، یعنی برے کو گھر تک چھوڑا۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس انسان کا جھکاؤ زمین کی طرف تھا، یعنی زمین کی طرف دھنستا گیا۔ یہ دھنسنا کیا ہے؟ یہ ہمارا جو جسم ہے یہ زمین سے آیا ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور ایک روح ہے جو اوپر سے آئی ہے اور اوپر ہی اٹھنا چاہتی ہے۔ ہر شے اپنی بنیاد اور جڑ کی طرف ہی لوٹنا چاہتی ہے۔ جسم کی ساری کشش زمین کی طرف ہے اور اس کی خوراک بھی وہی ہے اور اس کا مال و متاع بھی وہی ہے، اس کی آسائشیں، اس کا عیش، اس کے مزے، اس کی خوشیاں، سب کچھ زمین سے وابستہ ہیں۔ لیکن یہ کشمکش جاری ہے روح کی اور جسم کی آپس میں، اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا کی زمین سے وہ مزے بھی لے لے، وہ عیش بھی کر لے، چاہے وہ حلال ذریعہ ہو یا چاہے وہ حرام ہو۔ بس وہ اس کا جھکاؤ زمین کی طرف ہے، جس کی بدولت اس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔
رب کی توفیق سے اس نے محروم کر دیا، کیونکہ اس کی روح تڑپتی رہی، سسکتی رہی، احتجاج کرتی رہی، اس کے اعمال کو دیکھتی رہی۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ انسان ایک مقبرہ بن جائے گا، جس نے اپنی روح کی نہ سنی اور بس جسم کی لذتوں میں ہی مبتلا رہے گا، وہ ایک مقبرہ بن جائے گا۔ اس کا جسم ہی اس کی روح کو مار چکا، اب انسانی شکل میں ایک حیوان ہی چل رہا ہے، روح کو تو دفن کر چکا ہے، اور جو انسان تھا وہ مر چکا ہے۔ یہ جو زمینی خواہشات ہیں نا، یہ انسان کو بالکل نچلے درجے پر لے کر آ جاتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ پیروی شروع کر دیتا ہے اپنی خواہشات کی۔ پھر اس کی مثال ایسے انسان کی جو آپ یہ سب اسٹرکچر سامنے رکھا گیا ہے، یہ کنڈیشن، یہ صورتحال رکھی گئی ہے، پھر اس کو مثال دی گئی، اللہ کی آیت میں مثال دی جا رہی ہے کتے کی سی، کہ وہ ہر وقت ہی ہامتا رہتا ہے، کوئی بوجھ اس پر ہو یا نہ ہو اس کی زبان باہر نکلی رہتی ہے۔ کہ اللہ نے تو انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی، لیکن بدبخت پھر بھی ہامتا ہی رہتا ہے، زمین کی طرف اس کا رخ رہتا ہے، زمین کو ہی سونگھتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پیٹ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، چاہے اس کو ہڈی پھینکی جائے یا پتھر، اس نے پھر بھی اس کو جا کر زبان بھی لگانی ہے، اس کو جا کے سونگنا بھی ہے، اس کو جا کے دیکھنا بھی ہے، اس کو ٹٹولنا بھی ہے، اس نے چاہے کتنی حقارت سے پتھر ہی کیوں نہ مارا گیا ہو۔ بس اس نے جو کرنا ہے اپنے پیٹ کے لیے کرنا ہے۔ پھر اس کو مثال دی گئی ہے ایسی قوم کی بھی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے، یعنی بالکل سیم چیزیں۔ ایک شخص کی مثال، پھر وہ مثال دی گئی ایک کتے کے ذریعے، اور اس کے بعد اقوام کا بھی یہی حالت بتائی جا رہی ہے کہ یہ مثال ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہیں، وہ ان کی بھی یہی مثال ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا علم ہے، یعنی کہ انسان ہے وہ سب جانتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر بھی وہ صحیح چیز کا انتخاب نہیں کرتا اپنے لیے۔ وہ اپنے مرتبے میں یہ چیزیں اس کو پتہ ہیں یہ غلط طرز عمل ہے جو میں اختیار کرنے جا رہا ہوں، وہ غلط کو بھی پہچانتا ہے، وہ صحیح کو بھی پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط راستے کا ہی انتخاب کیوں کرتا ہے؟ وہ کیوں غفلت میں رہتا ہے؟ ہمیں سب نعمتیں میسر ہیں، لیکن ہم پھر بھی نعمتوں سے غافل ہیں۔ ہم جھٹلانے والوں کے جیسے تو نہیں ہو رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی، یہ جو آیات ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے، بہت ہی غور کرنے والی بات ہے کہ ہم اپنے لیے ایسی مثال تو نہیں فٹ کرنے جا رہے، شیطان کی پیروی تو نہیں کرنے جا رہے، پھر شیطان تو چیک کر لے جائے گا۔ اب ہم اپنی صورتحال ہی دیکھ لیں مسلمانوں کی، ہم اپنی دیکھ لیں کہ ہماری طلب اور فکر کس چیز میں ہے۔ تو یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اے نبی ان کو یہ چیزیں سنا دیجئے، شاید کہ فکر کر لیں۔ بہت بری مثال دی گئی ہے ان قوموں کے لیے بھی اور افراد کے لیے بھی۔ پھر اگر یہ غفلت سے نہ اٹھیں، ایسی قومیں، ایسے افراد گمراہی میں ہی دھستے چلے جائیں، پھر گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے، پھر غفلت کے پردے نہیں ہٹتے، نہ نگاہوں سے نہ ہی دلوں سے۔ لیکن جس چیز کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں انسان، اور غفلت کا شکار ہو جاتے، جانتے بوجھتے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جھٹلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اس کے لیے پھر اس دنیا کے لیے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم، اس دنیا کو تو زوال ہے، اس دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے، اس کی تو کوئی اللہ کے نزدیک وقت ہی نہیں ہے، جس کو ہم نے اتنا اہم سمجھ لیا ہے اپنے لیے۔ سورہ یونس کی آیت 24 25 میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، سورہ کہف کی بھی آیت 45 میں یہی بتائی جا رہی ہے کہ ایک سرکل ہے، دنیا کی مثال دے کے بتایا گیا کہ جیسے پلانٹ کا لائف سائیکل ہے، ایسے ہیومن کا بھی لائف سائیکل ہے۔ ایک پودے کو کتنا وقت لگتا ہوگا؟ 3 سے 6 مہینے لگتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور اسی طرح ہیومن لائف بھی اسی سے ریلیٹ کرتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے۔ مٹی تھا اور مٹی میں مل گیا۔ نباتاتی زندگی کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے انسانی زندگی کے ساتھ کہ اوپر سے پانی آیا، سبزہ نکل آیا، اسی طرح اوپر سے روح آئی اور جسم میں اتری۔ پانی سے ہی سبزہ نکلا نا، زمین سرسبز ہو گئی، خوبصورت رنگ بکھر گئے، اب یہ سجی ہوئی ہے بالکل،
تو زمین کا مالک بھی بڑا خوش ہے کہ یہ تیار ہے، لیکن اللہ فرما رہے کہ اچانک سے میرا حکم آئے، وہ چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب انسان بھی لگا ہوا ہے، دن رات لگا ہوا ہے، دنیا میں الجھا ہوا ہے، اس کو لگ رہا ہے سب کچھ خوشگوار چل رہا ہے، ابھی بھی تیار ہے، ابھی بھی یہ سب میرے لیے۔ اب اچانک ختم ہو جائے یہ دنیا، اور اچانک ہی سوال جواب کا ٹائم آ جائے، اچانک ہی مہلت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، تو ہم سے تو کوشچننگ ہوگی۔ تو ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم جواب دے سکیں گے؟ تو اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور سب ختم ہو گیا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزار دی، کس دوڑ دھوپ میں ہم نے لگا دی، کیا کما رہے تھے؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم سلامتی کی طرف جائیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے کی طرف آئیں، ہم ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ آیات بہترین اگزامپل ایک ہمیں ہمارے رویوں کی بتا رہی ہیں۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے اس بات کی، ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کے لیے کہ یہ کیسی بری مثال ہے۔ اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس آئینے میں کہ ہمارا طرز فکر، طرز عمل کیا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ ربنا اغفر لنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔